اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعزین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جلابی جمع ہے جلباب کی، جس کے معنی چادر کے ہیں۔ ادنا کے معنی لٹکانے کے ہیں، یعنی ایک مسلمان خاتون کا پردہ اس طرح ہو کہ جس سے اس کا سارا جسم ڈھک جائے، چہرے پر نقاب ڈالے، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوں۔ جب مسلمان خواتین اس طرح مستور ہو کر باہر نکلیں گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امت مسلمہ کی عورتیں ہیں، باحیا شریف عورتیں ہیں، اس لیے انہیں کوئی چھیڑنے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ یہی ہے حجاب یا پردے کی خوبصورتی، جس کا مقصد قرآن میں یہ بتایا گیا تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی انہیں ستانے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ حجاب کو سوائے احرام کی حالت کے تمام حالات میں عورت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، مسلمان عورت کا ستر اور حجاب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ستر وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے بھی کھولنا ناجائز ہے۔ ایک عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے اس کے محرم رشتہ دار حتیٰ کہ باپ بھائی کے سامنے بھی نہ کھولنا چاہیے سوائے اس کے شوہر کے۔ اب رہی بات حجاب کی، تو اسے پورا جسم کو اس طرح ڈھک دیا جائے کہ صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ یعنی ایک خاتون کے پردے کے لیے اس کی پوری لسٹ سورہ نور میں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں بڑے بڑے گرہبان والے فراکس پہنتی تھیں اور اپنے دوپٹے کو اونچا سر پہ جوڑا ڈال کر اسے ایک گرہ لگا کر پیچھے چھوڑ دیا کرتی تھی، یعنی بے حجابی کی ایک ایسی تصویر بن کر وہ بازاروں میں پھرتی تھی۔ چنانچہ جب سورہ نور کی جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے اونڈیوں کے آنچل ڈالی رہیں، تو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، اور اسے اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھک جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سورہ نور نازل ہوا اور لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کو سنا اور اپنے گھروں کو لوٹے اور اپنی بیویوں اور اپنے گھر کے اپنے بیٹیوں بہنوں کو یہ آیتیں سنائیں، تو اطاعت کا حال دیکھیے کہ یہ سن کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی عادت نہیں ہے، میں یہ لباس کو کیسے چھوڑوں، دوپٹہ اوڑھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یعنی برسوں سے رائج فیشن کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اطاعت رسول، محبت رسول، سمینہ واتانہ کی یہ مثال ہے کہ ان عورتوں نے جیسے ہی یہ سنا، کسی نے اپنے کمر پٹا کھول دیا، کسی نے چادر اٹھائی، کسی نے دروازے سے ٹنگا پردہ کھینچ لیا اور فوراً اسے دوپٹہ بنا لیا اور اوڑھ لیا۔ میرے عزیزوں، مسلمان گھرانوں کا اندرونی نقشہ دیکھنے کے لیے سورہ نور ہی کافی ہے، جس میں ایک مسلمان خاتون کا لباس، آرائش و زیبائش کی ساری تصویریں سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے، کن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ ان لوگوں کی فہرست ایک لمبی لسٹ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے کہ شوہر، باپ، خسر، سگی اور سوتیلی اولاد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جھل کی عورتیں، اپنے غلام، اور وہ مرد جو کسی قسم کا غرض نہ رکھتے ہوں، اور کمسن بچے۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے بتایا کہ یعنی اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، حسن اور اپنے آرائش کی نمائش کرتی نہ پھرو۔ بے حجابی بے حیائی کو فروغ دیتی ہے، جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں۔ محرم مردوں اور گھر کے خادموں اور میل جھول کی عورتوں کے سوا زیور، میک اپ وغیرہ پہن کر کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب گھر سے نکلو تو اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلو۔ یہ زمانے کا حجاب تھا، جسے ماحول، معاشرے کے لحاظ سے، سہولت کے اعتبار سے آج ترقی کرتے ہوئے برقعے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
بچنے والے زیور پہن کر نہ نکلو، کیونکہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیونکہ جو عورتیں خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، اللہ کے رسول نے وارننگ دی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم رہیں گی۔ میرے عزیزوں، ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ ہم آج پرفیوم، باڈی اسپرے، پتہ نہیں کس طرح کی خوشبوئیں میں بسی لڑکیاں جو ہے نا آج سڑکوں پر چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر گھر کے مردوں کو بھی ہدایت دی گئی کہ جب اپنی ماں بہنوں کے پاس آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، اتنی عزت، اتنا تقدس، اتنا حجاب آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ یعنی ان کی نگاہ ایسی حالت میں نہ پڑے جبکہ وہ آرام کر رہی ہوں اور جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہو۔ گھر میں داخل ہو تو سلام اور اجازت لے لیں، ورنہ واپس چلے جائیں۔ یہ سارے احکامات کو قرآن میں پردے کا نام دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظریں بچا کر رکھیں۔ اس کے بعد کہا گیا مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنے نظریں بچا کر رکھیں۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف اور ایک عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ چنانچہ دونوں فریقین کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ نفس اور نظر کی لذت یعنی نگاہ بھر کر دیکھنا، یہ عورت کا صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہے اور مرد کا صرف اور صرف اس کی بیوی کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے دیکھنے کا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر پر تجھے گناہ نہ ہوگا، وہ بلا اختیار ہے۔ دوسری نظر تیرے اختیار میں ہے اور حلال نہیں ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ بے حجابی میں بد نظری کے بہت سے مناظر ہوتے ہیں، مرد اور عورت سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، نظریں محفوظ ہوں تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی گیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے تمام ہوس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، لگاوٹ کی باتیں کرنا زبان کا زنا، آواز سے لذت لینا کان کا زنا، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقاصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکی ہوتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کرتی ہیں یا پھر تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور آج سائنس کا بہترین آلہ فون کی شکل میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس پر کسی غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، اس حدیث کو پڑھ کر لیں کہ ہاتھ کا زنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لاشعوری طور پر ہم اس کے حدوں کے قریب جا رہے ہیں۔ کسی سٹار یا کسی مرد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا آنکھ کا زنا ہو رہا۔ اتنے سوشل میڈیا پر ہم سرگرم ہیں، کہیں یہ غلطی ہم سے تو سرزد نہ ہو رہی ہو۔ اس کا احتساب کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی چیز بھی مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ایک عورت کے انداز میں نزاکت، اس کے چال ڈھال میں، اس کی ہر چیز میں نرم لہجے میں دلکشی ہوتی ہے۔ پاک نفس عورتوں کی شان یہ ہے کہ غیر مردوں سے جب بات کرتے وقت لہجے میں روکھا پن لائے، خردورہ پن لائے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹائل سے باتیں کرنا، یہ سب کچھ آج ایک فیشن بن چکا ہے۔ میرے عزیزوں، بے حجابی کی کتنی شکلیں ہیں جو آج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ آئی بروز بنانے سے لے کر اونچے جوڑوں کی شکل میں، حجاب کے نام پر، اسکارف کے نام پر جو دوپٹے ہم پہنتے ہیں، پھر یعنی دور جدید کی جو بے حجابی ہے، ہم کس کا نام گنائیں؟ یعنی مائیں ہیں کہ اپنے بیٹیوں کو اس جدیدیت پر نثار ہوئے جاتی ہیں۔ اسے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزوں، حجاب ہی امت مسلمہ کی پہچان ہے، شان ہے، آن ہے، بان ہے۔ اگر حجاب ہم سے چلا جائے گا تو نہ یہ امت باقی رہے گی، نہ اس کی شان باقی رہتی ہے، نہ اسے وہ رول باقی رہتا ہے جو
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں وجود بخشا ہے۔ میرے عزیزوں، حالات کا رونا نہیں ہے، حالات سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آج مسلمان خاتون کو ہر طرح سے بہکایا جا رہا ہے، اسے ہمدرد بنا کر اسے اسلام کے مضبوط قلعے سے باہر لایا جا رہا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو گھن لگ گئی ہے، مرد اس پر قابض ہو چکا ہے، اس کی ترقی میں اس کا پردہ رکاوٹ ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر آج مسلمان عورت کو ورغلایا جا رہا ہے۔ بچوں کی پرورش، یہ سب تقیانوسی باتیں ہیں، لہٰذا اسے آبادی پر کنٹرول کرنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ اسے کام کرنا چاہیے، تبھی ایک عورت ترقی کرتی ہے۔ وومن ایمپاورمنٹ کے نام پر وہ شوہر کی فرمانبردار بیوی بن کر نہ رہے، کیونکہ وہ مردوں سے کمتر نہیں ہے، وہ آزاد و خود مختار ہے۔ اس طرح کی سوچ، تھاٹس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بے پردگی کی کون سی شکل ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ چھوٹے بلاؤز جس میں پیٹھ اور پیٹ دونوں نمایاں ہیں، ٹائٹ فٹنگ کے لباس جو آج ہماری لڑکیاں جو ہے شوق سے زیب وطن کر رہی ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم سے جانوں کو بھی بچپن ہی سے، پیدائش سے ویسٹرن اسٹائل کے کپڑے پہنایا ہماری مائیں پسند کرتی ہیں۔ اس بے پردگی، بے حجابی، اس بے حیائی آج اس قدر طوفان بدتمیزی پیدا کر رہی ہے کہ آج مسلمان خاتون کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر حجاب کے نام پر ہم جو برقعے زیب وطن کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے فیشن کو اپنایا ہے۔ عجیب عجیب ڈیزائن کے برقعے پردے کے بجائے نظروں کو کھینچنے کا سامان بن رہے ہیں، جو نہ دیکھے وہ بھی دیکھ لے۔ یعنی آج بے پردگی، بے حجابی، بے حیائی آج مسلمان معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جا رہی ہے اور اندر ہی اندر اسے کھوکھلا بنائی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، حجاب امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ اللہ نے بہترین رہنمائی معاشرتی میدان میں ہم اور خواتین کے لیے کی ہے، لیکن آج بے حجابی کو کس طرح ماڈرنزم کے نام پر اسے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے عورت کے سسرال کے مردوں کو موت سے تشبیہ دی ہے، یعنی جیٹ، دیور، نندوئی وغیرہ، جبکہ آج مسلمان گھروں کی صورتحال میں رکھ دوں کہ دیور سے تو مذاق کا رشتہ ہے، سالی تو آج ہی گھر والی ہوتی ہے، بھابھی تو بھابھی ماں ہے، نندوئی تو بھائی کے برابر ہے۔ اس طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق میں بہت بڑے مذاق آج ہمارے معاشرے میں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بے حجابی آج معاشرے میں کیا گل کھلا رہی ہے، آج آپ سب اس سے بخوبی واقف ہے۔ چنانچہ قرآن کا حکم ہے، جو رشتہ جیسا ہے اسے ویسا ہی رکھا جائے۔ ہر خلیرا، پھپھیرا، چچیرا بھائی نہیں ہوتا، ان سے پردہ بے حد ضروری ہے، جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر، اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی لعنت ہو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ خواتین ہیں، دروازے میں کھڑی ہوئی خواتین، تاک جھاک کرنے والی ہم خواتین، شادی کے موقع پر ساری رسمیں نبھانے والی ہم خواتین، دولہے کے ساتھ مہندی کی رسم کرنے والی ہماری خواتین، خوشیوں کے موقع پر بے پردگی، غم کے موقع پر بے پردگی، میت سے بے پردگی، غرض ہر جگہ بے پردگی نے آج رنگ لے لیا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک خاتون، حضرت ام خلاد کا لڑکا جنگ میں جب شہید ہو گیا تھا، وہ اس کے متعلق دریافت کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مگر اس حال میں بھی کہ چہرے پر نقاب پہنی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اطمینان سے اس پردے کے ساتھ آئی ہو؟ جواب آیا، ذرا غور سے سنیے میرے عزیزوں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اپنے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر حیا نہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو تیرا جی چاہے کر۔ میرے عزیزوں، ہر انسان اپنے آپ مربی ہے۔ آپ کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ خود نہ کرنا چاہیں۔ اپنی تربیت آپ بہترین مثال ہے۔ کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی بھی آپ کی تربیت نہیں کر سکتا جب کہ خود آپ نہ کرنا چاہیں۔ کوشش، سعی، جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے مدد مانگے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس پرفتن دور میں حجاب کو اپنائیں، حجاب پر سختی سے عمل کریں، کیونکہ حجاب ہماری پہچان ہے۔ یہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کامیابی
کی طرف لے جاتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ پردہ اسیا کی دلدل سے رکھتا ہے دور، پردہ اسیا کی دلدل سے رکھتا ہے دور، نیک ماحول افضال پائے ظہور، گھر کی حوریں ہیں پردے میں عفت مآب، اوڑھ لے ہر مسلمان بیٹی حجاب۔ جزاک اللہ خیر۔